السلام علیکم۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات اور عمران خان کے خلاف ایک لٹکتی ہوئی تلوار 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، دونوں کی کیا صورت بنے گی؟ مذاکراتی عمل جو ہے اس کے متعلق پوری پاکستانی قوم وہ یقیناً یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس تناؤ سے ہم نکل جائیں اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ جو کشمکش سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے، اس کی بجائے ایوان میں بیٹھے دونوں جماعتیں بحث مباحثے بھی کریں، قانون سازی بھی کریں اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق رائے کریں۔ لیکن دونوں طرف کے بیانات دیکھ کے ابھی لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ ہے۔ مریم نے آج کیا کہا وہ دیکھیے۔ کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے، کیس کیا ہے کہ کسی کے پیسے آئے، آپ نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا، اور پھر کیبنٹ سے اپروو کرایا، اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی۔ بات یہ ہے غبن کیا کیا ہے، گھپلا کیا کیا ہے، اس کا جواب دو۔ ہم نے تو سب جواب دیے، اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا۔ وہ پیسہ کدھر گیا، وہ 190 ملین کدھر گیا؟ سوال یہ، اس کا جواب دو، کل گھر چلے جاؤ۔ اور آج کل بہت سے نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے، لیکن ان ٹھیکیداروں نے ان کو کہا کہ جاؤ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ۔ پھر آپ دیکھو جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں نا، کئی بار خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے حملہ ہوا ہے پنجاب کے اوپر، اور سب کام چھوڑ کے میں پنجاب کی حفاظت کرنے پہ بیٹھ جاتی۔ یہ نعرے کہ گھراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، سر توڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی یہ صفر ہوتی ہے۔ 16 مذاکرات کی تاریخ ہے اور 17 کیس کے فیصلے کی تاریخ ہے۔ کس کروٹ ٹونٹ بیٹھے گا ابھی یہ کہنا کافی مشکل ہے۔ اسلام آباد آج لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد کر کے آتے اتنی بگڑ گئی ہیں کہ پروگرام شروع کرتے ہوئے پہلے اسلام آباد یاد آتا ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سینئر سیاستدان فیصل واڈا صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانجھا صاحب، آپ کی دلی خواہش تو یہی لگتی ہے آج مریم کے بیانات سن کے کہ عمران کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو ہی جائے، جو ایک کسر رہ گئی تھی پہلے، وہ 33 سال کی سزاؤں میں وہ 12 سال میں شاید اب پوری ہو جائے۔ دیکھیے، جہاں تک اس مقدمے کا سوال ہے، یہ مقدمہ کوئی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل مقدمہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھ نہ سکے کوئی بھی آدمی، اور یہ ایک سیدھا مقدمہ ہے جس میں پیسے آئے ہیں اور اکاؤنٹس میں آئے ہیں، اور وہ غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایک سمری پیش کی گئی ایوان میں، اور اس کے بعد پھر اس کو کافی عرصہ تو کوشش کی جاتی رہی کہ اس کو کبھی سپریم کورٹ کی طرف موڑ دیا جاتا رہا، کبھی کسی طرف موڑ دیا جاتا رہا، پھر اس کو چھپائی رکھا کہ جی اس کو امیونٹی حاصل ہے اور یہ ڈاکیومنٹ جو ہے، پھر آخر کار جب وہ سامنے ساری بات آئی تو وہ پیسے جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ استعمال قانونی طریقے سے نہیں ہوا۔ تو چاہے وہ استعمال جس پرپس کے لیے بھی ہو، لیکن ایک قانون کا ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کے مطابق اگر پیسے کہیں سے ریکوری کی شکل میں آتے ہیں تو وہ ریکوری کے پیسے سرکاری خزانے میں جانے آپ چاہیے۔ وکیل ہیں، لیکن جو نیب لا امینڈمنٹ آپ نے کی تھی اس کے بعد اس کیس میں جان باقی ہے؟ میرا تو خیال ہے اس کیس میں جان ہی باقی نہیں ہے۔ کافی اس میں سے دوبارہ جو امینڈمنٹس تھیں اس کے بعد دوبارہ اس میں سے ریوائز بھی لا ہوا، لیکن کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو بھی آپ نے تحفظ دیا ہوا۔ نہیں، اس میں بالکل ہے، لیکن کیبنٹ کے جائز فیصلوں کو ہمیشہ سے جائز فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، ناجائز کو تحفظ پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ کہ اگر وہ پیسے جو ہیں وہ ٹائمنگ ہے نا جی، انلیگل گین جو ہے، اگر ایک طرف ایک سمری جا رہی ہے اور اسی وقت ایک گین آ رہا ہے، اور ملک ریاض کی آپ نے کراس ایگزامن نہیں کیا، شہزاد اکبر کو کراس ایگزامن نہیں کیا، دیکھیں فرا کو آپ نے شہزادگی کو کراس ایگزامن نہیں کیا، تو اس کے بغیر آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ سمجھوتے ہمیشہ سے کیسز کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ بڑی کلیئر میری تو اپنا ویو ہے، اور اگر سمجھوتے جب بھی پروسیکیوشن یا استغاثہ اس طرح کے سمجھوتے کرتا ہے تو کیس کو نقصانات ہوتے ہیں، ہو چکا ہے نا نقصان تو، اور یقینی طور پہ ایسے سمجھوتے نہیں ہونے چاہیے۔ نقصان تو اب ہو چکا ہے۔ دیکھیں اب یہ تو استغاثہ ہی بتائے گا، نیب ہی اس کا جواب بہتر دے سکتی ہے۔ میں کیس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، ہاں جی نام ہم کر سکتے ہیں، ایزیوم کر لیں فار دی مومنٹ کہ سزا ہو جائے، تو ہائی کورٹ بھی تو فورم ہے ان کے پاس، دیکھیں وہ جا کے پوچھے گی نہیں ان سوالوں کو۔ ہائی کورٹ لیٹ سے بھی تو ٹرائل کورٹ میں دیکھیں کل جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن یہ پرسوں جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن یہ کیس کو اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں مشکل ہو، کوئی بہت اس میں کوئی پیچیدہ فیکٹس ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیدھا 2+2 سزا کا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سزا ہو یا جزا ہو، لیکن یہ کہ یہ اوپن اینڈ شٹ سے تو یہی مراد ہے کہ سزا ہے۔ فیصل واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں، فیصل واڈا صاحب آپ بتائیے اس کا کیا بننے والا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا؟
سر سزاؤں نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، تاریخ بدلی جا سکتی ہے، فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا. جو کام 4 سال پہلے میں نے کیبنٹ کے اندر آبجیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ ہی کے شو پہ انٹرویو بھی دیا تھا، بند لفافے کے اندر ہوا، غلط کام ہوا، پستول کسی نے دی، گولیاں کسی نے ڈالی، بینیفٹ کسی کو ملا، گولی چلی تو خان صاحب سے، سائن آف تو انہوں نے کیا ہے. اگر آپ مجھے کہیں وہ فیصل چور واڈا آدمی تھے صاحب تو کے انہوں نے کریڈٹ چوری. پہ ایک چیز ہے کہ وہ 1 یا 2 لوگ جنہوں نے اس کے اوپر کیبنٹ کے اندر اعتراض اٹھایا تھا وہ اس میں فیصل واڈا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر آ کے ہمارے پروگرام میں بولا بھی تھا. یہ دونوں باتیں درست ہیں. کیبنٹ میں شاید 1-2 سے زیادہ وزیر بولے بھی نہیں تھے. شاید شیریں مزاری نے بھی اس پہ سوال اٹھایا تھا. فیصل واڈا صاحب جی میں تھا، فواد چودھری صاحب تھا، سب سے پہلے میں تھا، فواد چودھری صاحب تھے اور شیریں مزاری صاحبہ تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پھر میں نے رات کو جا کے گھر پہ بھی ان سے کہا تھا کہ یار نہ کام کریں، یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ سچویشن کبھی زندگی میں آئے گی. میں نے تو کہا الیکشن کے دوران یہ کہیں کیس فٹ نہ ہو جائے اور جیل نہ ہو جائے اس کے اندر. تو بلیٹنٹلی تھا. اب اس کا فائدہ خان صاحب کی بیگم یا ان کے بچوں نے یا ان کے حواری نے اٹھایا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں وہ چور آدمی تھا تو میں پھر آپ سے سوال یہ کروں گا اور اپنے آپ سے بھی کروں گا کہ جمائمہ صاحبہ سے جب ان کی علیحدگی ہوئی تو لیگلی وہ اربوں ڈالر کے مالک ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ سائن آف انہوں نے کیا، گولی ان سے چلی ہے، تو سزا بھی ان کو ہوگی. اور سزا میں ناپ تول کے میں بات نہیں کر سکتا. محسن راجہ صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سزا ہونی ہے، ٹھوک بجا کے سزا ہونی ہے. تاریخ بدلی جا سکتی ہے، فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. آئندہ آنے والے دن مشکل ہیں. کیا سزا ہوگی سر اس کو مجھے سر دیکھیں جو میں نے پیش گوئیاں تو آپ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو بتا ہی دیں. سر دیکھیں جو مجھے اینکرز نے سوال کیا تھا میں آپ کو بتایا تو میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا جی 5 سال ہے یا 7 سال ہے، تو میں نے کہا 5 سال کو ڈبل کر لے تو 10 سال ہو جاتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 5 سال ہو جاتے ہیں، اور 7 سال کو 14 سال کو کر دیں 7 سال ڈے اینڈ نائٹ کر کے. یہ میرا جواب تھا اور میں یہی جواب آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب آپ بھی یہی سوچتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ سارے مفروضے ہیں، سزا تو ہونی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. تو سزا تو یہ سنانا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں سنا دیں، جلدی سے سنا دیں. ہم نے کون سے ان کو منع کیا کہ نہ سنائے؟ اور یہ کون سا بہانہ تھا کہ جی وہ عمران خان بھی نہیں پہنچے، ان کے وکیل بھی نہیں پہنچے؟ ایسا تو یہ کوئی قانون میں تو نہیں لکھا ہے کہ ملزم ہوگا ہم ان کے سامنے سزا سنائیں گے. آپ نے سنانے تھے سنا دیتے. کیوں اس طرح خواہ ایک ہیجان بنائی ہے پورے ملک کے اندر، اور چیز کچھ ہے نہیں. یا تو کوئی عمران خان کو ذاتی فائدہ پہنچاؤ. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ابھی کیبنٹ کا حصہ، ایک پچھلے کیبنٹ کا حصہ تھا. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر القادری ٹرسٹ کی زمین بھی آئی ہے تو وہ ٹرسٹ کی زمین ہے نا. یا اگر پیسے آئے ہیں تو یہ تو ایک قانون بنا تھا، انہوں نے اس وقت کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جی غیر قانونی پیسے ہیں، ہم نے اس کو روکے ہوئے ہیں، اگر آپ نے لینے ہیں ہم بھجوا دیں، لیکن اس کو سیکرٹ رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے سیکرٹ نہیں رکھنا ہے تو آپ آئیں اپنا وکیل بھیجیں، کیس لڑیں اور پھر ثابت کریں کہ جی ہم منی لانڈرنگ ہے. پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا. اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کی بحث کو میں ایک طرف رکھ دوں، ایک جسٹ بینگ اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی عمران خان یا نواز شریف بھی ان کی جگہ پہ، کیا ریاض ملک سے کوئی 300-400 کنال زمین لے لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات تھی؟ یا ایز پرائم منسٹر وہ یہ کام پبلک سیکٹر سے پیسے اپروو کر کے یونیورسٹی کھڑی کر سکتے تھے، چندہ مانگ سکتے تھے جیسے 10 ارب لوگ دیتے ہیں شوکت خانم کو ہر سال، وہ 4-5 ارب اس یونیورسٹی کے لیے بھی دے دیتے. آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ ریاض ملک سے یہ زمین 400-500 کنال لے لی جائے؟ نہیں آنیسٹ اوپینین چاہتا ہوں اس پہ، میں کیس کو سائڈ پہ رکھ دیا 190 ملین کو، لیکن کیا یہ ایک گڈ وائز ڈیسیژن تھا؟ میں دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے، ایمان سے مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کرپشن اس کو کہتے ہیں، یا تو منی لانڈرنگ ہوئی ہو یا اس کے ذات کو کوئی فائدہ ہو، اس میں سزا بھی ہو جائے تو انسان کہے چلو جی میں نے کچھ پیسہ کمایا ہے، جس طرح ان باقیوں کو ہوتا رہا ہے. اور پھر اس پہ وہ وکٹری کا نشان بھی بناتے تھے کہ جی ہمیں سزا ہوئی ہے. ہم تو اس طرح کو تو عمران خان نے تو آپ کو فیصل واڈا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. بہت شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتی ہے. آپ سوچیں ملک صاحب کہ ایک بندہ کرپشن نہیں کر رہا، اس کے 1 سال میں 10 ارب روپے صرف شوکت خانم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح اربوں روپے نمل یونیورسٹی کے لیے. اس طرح فیصل واڈا صاحب نے جو کہا کہ اگر وہ چاہتے، اگر صرف پیسوں کے لیے کرتے تو وہ کما لیتے، لیکن وہ دیکھیں اگر غلطی ہوئی ہے تو پورے کیبنٹ نے کی ہے.
तो फिर तो पूरी कैबिनेट को पकड़ो ना। है तो गलत एक देयर इज नो जस्टिफिकेशन। नहीं, अगर किया तो पूरी कैबिनेट ने फिर किया ना, फैसला तो कैबिनेट का था। हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना तो उस बताया जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो नजर आ रहा है। ये क्या चीजें, बहुत सारे जी, बहुत सारे केसेस के अंदर जब हमारे पास फाइल आ जाती थी कि जी बस इस पे दस्तखत करना है, जल्दी करो, ये जाना है, बहुत सारे केसेस में होता है इस तरह। लेकिन मैं नहीं, मुझे क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था, फैसल वाडा साहब थे, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी वजीर ने अखलाकी तौर पे उस पर कोई इस्तीफ़ा दिया है, कोई क्या है, क्या किया है, ऐसे ही बस आप जाके अब मैं मुखालफत कर रहा हूँ जी, मैंने भी पहले भी किया, अब भी कर रहा हूँ। वाडा साहब, ये वैसे सवाल सही है, सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। आप लोगों को इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर देना चाहिए था, ये ज़्यादा बुरी ऑप्शन ना होती, बड़ा इज्जत वाली बात होती। देखिए नदीम मलिक साहब, शौकत यूसुफ जई साहब जो हैं वो मेरे कुलीग रह चुके हैं, और ये उन अच्छे और मुखलिस चेहरों में से, इनकी मजबूरी हो सकती है मेरी बुराई भी करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, जैसे मैं अली मोहम्मद खान के लिए हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग जो हैं वो ना इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ना खुदा न खासा उनकी जान से खेलना चाहते हैं। बहरहाल जो बात सच्ची है और हक की बात है, वो दो हक की बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि क्योंकि साइन ऑफ ज़बरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी ज़िम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे, ये भी बात ठीक है। और अगर इस पे सज़ा होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इससे भी मफरूरी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना इख्तलाफ वहाँ दिखा दिया, आपके शो पे आके बता दिया, और बहुत ठोक बजा के बात की थी मैंने, मेरे बाद फवाद चौधरी ने की थी। लेकिन अगर आप कहें कि हम भी बरी ज़िम्मा सिर्फ इस बात पे हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बात जहां तक दूसरी है, वो उसके लिए भी हौसला रखें। इसका बेनिफिट इमरान खान साहब की बेगम, उनके बच्चों और उनके हवारियों ने उठाया। ऐसे बहुत सारे काम गलत हुए गवर्नमेंट के अंदर, और उस गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने रजिस्ट करना था, हमने रजिस्ट किया। और जो यूसुफ जई साहब बात कह रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ फैज़ हमीद की वजह से। उस फैज़ हमीद के बाद दूसरी नाफरमानी करने पे मुझे सेनेटर की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं आज सेनेटर हूं और बाकी लोग सब अंदर हैं। तो मैंने तो कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ना 2018 से पहले मैंने इमरान खान साहब को इस रूप में देखा, मैंने भी उनका ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं। ना मैंने उनको ये समझौते करते देखे, ना उनको पट्टी आंख पे बनते देखा, ना मैंने उनको तावीज़ गंडों में देखा, ना मैंने दम दरूद के पानी में 2018 से पहले देखा, ना मैंने मज़ारों पे सजदे करते हुए देखा, ना ऐसी चीज़ों के ऊपर साइन करवाने के ऊपर ज़बरदस्ती करते हुए देखा। मैंने 2018 से पहले ये सब कुछ नहीं देखा। अब जब जिस वक्त देखा, वो उस वक्त भी बोला, जब निकाला गया तब भी सच पे भी निकाला गया, जो बोला वही हुआ। ना मैं उन लोगों में से हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, ना मैं उन लोगों में से हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए। मैंने तो अपनी कुर्सी, जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता था सेनेटर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एज जेस्चर वापस की कि मेरी पार्टी की नहीं है। इसी तरीके से 22 जनवरी को एक इस गवर्नमेंट का स्कैम होने वाला है जिसपे हमने बुला लिए, वो भी आपको दिखाएंगे और उसको रोकेंगे, और वो रुकेगा। तो ऐसा नहीं, अगर रुकेगा नहीं तो केस बनेगा। केस 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है जी, वो तो समझा दें, पहले समझ नहीं आई बात मुझे। 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है सर? अभी बुलाया है सर, हम आपका भाई उस स्कैंडल के अंदर खुद बैठा हुआ होगा और वो रोकेंगे। और अगर नहीं रुकता और बाजू जोर के तहत गवर्नमेंट पास करा लेती है उसको, तो फिर गवर्नमेंट जेल में भी जाएगी, ये भी आप देख लेना। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, हमने उसको भी रोका था। आज हमारा रांझा साहब की हुकूमत जो है वो भी जेल में जाने वाली है। सर पाकिस्तान में वैसे रांझा साहब एक रवायत रही है, ये अपने स्कैंडल के ऊपर तो अभी इन्होंने रोशनी नहीं डाली, लेकिन अगर एक लीडर बाहर आता है ना तो वो अपने मुखालिफ की जगह खाली करके आता है जेल के अंदर से। पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाइफ खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद, आपकी पूरी टॉप टियर सारी जेलों में। तो अब अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जेलों से बाहर आते हैं, तो वो सेल खाली भी तो होने, भरने भी तो है ना। देखिए पाकिस्तान की सियासत के बीच में जेल में जो आना जाना है ना, ये तो अब एक बड़ा कंपलसरी पेपर बन गया है। जिस तरह वो एक इम्तिहान कंपलसरी इम्तिहान होता है ना, जिसके अलावा एक कंपलसरी मजमून होता है, लाजमी मजमून, ये पास करे बगैर आगे नहीं जा सकते, करे बगैर इसके आप आगे नहीं जा सकते। तो ये लाजमी है, जिस तरह इस्लामियात लाजमी होती है ना, इस तरह ये जेल भी अब पाकिस्तान की सियासत में लाजमी हिस्सा बन गई। तो खैर अब ये स्कैंडल, ये तो चीज़ें ज़ाहिर है, अब कहीं पे कोई ना कोई बदनज़मी नज़र आए तो हर सेनेट में बैठे हुए बंदे का आईनी और दस्तूरी हक भी है कि उस पर आवाज़ भी उठाए।
اور یقینی طور پہ ایسا نہیں بھی ہونا چاہیے. اگر غلط چیز کوئی دیکھیں تو اس پہ بولنا چاہیے. آپ کی جماعت اب کے یہ بعض فیصل لوگ والا کہتے ہیں دیکھیں نا بچ گیا نا بھی, یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا سینیٹر بھی ہے, جیل میں بھی نہیں گیا, بول پڑا تھا نا اس وقت, اور وقت پہ کشتی سے چھلانگ بھی لگا لی تھی فیصل والا نے. ابھی شکر الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہوں گے دل میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سب دیکھیں, میں کھل کے پڑھ رہا ہوں, میں کھل کے پڑھ رہا ہوں, شکر الحمدللہ. مجھے نکالا گیا, میں اس کا بھی شکر کرتا ہوں. تو ابھی وہ بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے فیصل صاحب کا یہ ساری صورتحال ہے, یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے, یہ ایک عمل تو چلتا رہے گا. لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں اگر ہم نے پاکستان کو کسی اچھی طرف لے کے جانا ہے تو وہ مذاکرات والا راستہ ہے. وہ مذاکرات والا مذاکرات آپ کے آگے چڑھیں. اور مذاکرات کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات میں ہمیشہ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں معاملات میں ساری اپنی باتیں نہ منواؤں. وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا, جب ہم بیٹھتے ہیں نا, ہم گاؤں میں یا دیہاتوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں ماڑا آدمی ہوں, اور وہ پھر بعض دفعہ کہہ دیتا ہے. وہ جب یہ کہہ دیتا ہے نا تو سارے جو لوگ اس کے اوپر دھکا لگانے کے چکر میں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یار بندہ نا خود ہی سٹیپ بیک کر گیا ہے, سبمٹ کر دیا ہے. تو جب سبمٹ کر جاتے ہو اور اپنی غلطی مان جاتے ہو نا تو لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ میں نے ایک بڑی آپ کو نا ایک پتے کی بات بتائی ہے جو شاید ان کو اگر عقل آ جائے تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں, کہ جہاں پر قصور ہے, جو غلطی ہوئی ہے نا, اگر اس غلطی کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے. ہمارا ایک وہ رات کو چلتا ہے کسی چینل کے اوپر پروگرام جس کا نام مذاکرات ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ وہ والے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ کریں تو شاید آگے بڑھ جائے. سر دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ سنجیدگی سے کر رہے ہیں, اور مذاکرات کے بیچ میں معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں گے. اور ظاہر ہے اگر ایک قدم آپ نے کچھ سپیس لینی تو کچھ دوسرے کو بھی دینی پڑے گی. اور یہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ اب اسمبلیوں کا جو ٹینیور ہے اور حکومتوں کی مدت کے بارے میں تو ہم خیر کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کنفرم ہے اور گورنمنٹ از اسٹیئنگ دیر. لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے, اور علم غیب نہ میرے پاس ہے, نہ کسی کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس ہے. اور ماضی کی روایات دیکھ کے تو ہمیں یہ بالکل لگتا ہے کہ ٹینیور پرائم منسٹر کے پاکستان میں جس طریقے سے پورے نہیں ہوتے, کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ اندیشہ موجود ہے. یہ دیکھیں پاکستان پرائم منسٹر کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو وتوعزم منتشا, پچھلے دونوں حکومتیں جو تھیں ان کے ساتھ یہ ہوا, شاہد خاقان کو 1.5 سال پہلے بننا پڑا. اگر اس کے بیچ میں, لیکن ایک چیز ضرور ہے نا, ان کو بھی یہ دیکھنی چاہیے کہ پارٹیز کی گورنمنٹس جو ہیں وہ رہ جاتی ہوتی ہیں. پارٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں, یوسف رضا گیلانی گئے تو راجہ پرویز اشرف آ گئے, ادھر سے نواز شریف گئے تو شاہد خاقان آ گئے, لیکن عمران خان گئے تو کوئی اور آیا, اور اس کا نتیجہ آج پاکستان پورا بھگت رہا ہے. اور اس کا نتیجہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی بھگت رہی ہے, ان کی پارٹی کے ہم بھی بھگت رہے ہیں, ان کے بچے بھی بھگت رہے ہیں, سارے جو جیلوں میں بیچارے سیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو کریکشن کرنی ہے نا تو وہی بات ہے کہ اگر ایڈمیشن ہو جائے نا, جس طرح وہ فری اینڈ فرینک ڈسکلوجر ہے کہ انسان اگر اپنی غلطی مان جائے تو معافی ہو جاتی ہے. خان صاحب اگر 9 مئی والا واقعہ جو ہے نا اس کے اوپر معذرت کر لیں اور کہیں کہ غلطی ہوئی ہے, میرے خیال سے ان کے لیے کافی گنجائش ہو جائے گی. شوکت صاحب یہ آپ ہی اس کا جواب دے دیجیے. آپ تو 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر تحقیقات چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں معافی مانگ لیں اس کے اوپر, 9 مئی کے اوپر ویسے ہی معاملہ طے ہو جائیں گے. شوکت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے بعد جب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو وہ بالکل فارغ ہیں, بالکل آزاد ہیں. توبہ کر لی نا سر, انہوں نے رجوع کر لیا. اچھا ہوا مجھے نکالا, تائب ہو گئے, تائب ہو گئے, رجوع کر لیا انہوں نے. ہاں اب وہ بالکل مطلب یہ کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ بڑے صاف ستھرے لوگ بن گئے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے نا کہ ایک طرف آپ سیاست میں ڈرائی کلین ایسے ہی کیا جاتا ہے سر, آپ کو ماضی کی روایات کا پتہ ہے کہ ڈرائی کلیننگ ایسے ہی ہوتی ہے سیاست میں. بالکل. اور یہ آپ پریشان نہ ہو میرے بھائی رانجھا صاحب, یہ اگر آپ کو کوئی پیشن گوئی چاہیے تو واڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں, جو بھی پیشن گوئی کرانی ہے ان سے کرا لیں, آپ کو بتا دیں گے, آپ کا بھی کوئی اچھا وقت نہیں آنے والا. یہ دیکھیں ان کو زیادہ نہیں یہ جو ہے نا یہ مکافات عمل ہے پاکستان کا. دیکھیں یہ جو ندیم ملک صاحب نے کہا نا کہ جیل سے ایک نکلتا ہے تو دوسرے کے لیے جگہ تو کرنی پڑتی ہے نا, وہ کون آکوپائی کرے گا. اور یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو رہا کر دیں, اگر ان کو رہا کرنا ہے پھر ہم نے جیل میں جانا ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن میں اگین کہوں گا کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے, اور صرف یہ نہیں کہ اندرونی معاملات ہیں, باہر سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے. آپ دیکھیں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات چل رہے ہیں, ایران کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں سیاست تو ہوتی رہے گی, لیکن جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں جس میں سیاست کرنے کا حق ہے وہ تو نہ چھینے نا.
اگر آپ سیاست کرنے کا حق بھی چھینا، آپ کا پرامن احتجاج نہ کریں، پرامن وہ نہ کریں. آج جس طرح مریم بی بی نے اسپیچ میں کہا کہ خیبر پختونخوا نے جب پنجاب پر حملہ کیا تو ہم نے یہ کیا. دیکھیں میرے خیال سے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، اگر وہ اس طرح بات کرے گی تو یہ صرف ایک تو سیاسی نفرت ہوتی ہے نا، یہ علاقائی اور صوبائی تعصب بن جاتا ہے. اس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم سیاست کریں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، کم از کم یہ جو صوبوں کے بیچ نفرت ہے نا، یہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. یہ صحیح ہے اور بات آپ کی. پاکستان کو اس ایک وقت بریک ضرورت قریب ہے آ گئی ہے، بریک مذاکرات. لے لیں، ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب، مذاکرات آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے ابھی تک تو مذاق ہو رہا ہے ندیم ملک صاحب. یہ سب مذاکرات جو ہیں وہ سیریس نوٹ پہ شروع ہوں گے 20 جنوری کے بعد. سب ٹرمپ کارڈ لے کے جیب میں بیٹھے ہوئے. مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی ہوائیں یا خوشخبریاں اس سلسلے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ہم نے ابھی بات کی بریک سے پہلے، یہ بڑی ہی عجیب سی اور بڑی انسلٹنگ اور ڈسگسٹنگ اور بڑی انفارچونیٹ اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں سیاست کے اندر جیل کو ایک ہم بہت اچھے روپ میں دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی جیل میں جاتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے پولیٹیشین تو اس میں پھول برسائے جاتے ہیں. میرے خیال سے کام ایسے نہیں کرنے چاہیے کہ کسی کو جیل ہو. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ جب تک یہ تمیز اور تہذیب ہمیں نہیں آئے گی کہ جیل جانا بہت بری بات ہے، تب تک یہ وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. اور ہم سب کی میموری فائلز، آپ کی، میڈیا کی، اینکرز کی، عدالتوں کی، لیڈران کی، پولیٹیشنز کی، اداروں کی بہت شارٹ میموری ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے چوری کرتا آ رہا ہے، وہ آخری 2 سال میں ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے 18 سال کے ہم گناہ معاف کر دیتے ہیں. واڈا صاحب، لیکن جس طریقے سے نواز شریف کو، شائستہ خان عباسی کو، رانا ثناءاللہ کو، خواجہ اسعد کو، ان لوگوں کو جس طرح پکڑ کے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اب اس میں سے کیسے ثابت ہوگا کہ کس نے 20 سال چوری کی ہے اور کس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آپ نے اندر ڈالا ہے؟ یہ آپ کو تمیز تو کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ ندیم ملک صاحب، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں گا، میں وفاقی وزیر تھا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا ثناءاللہ صاحب کو میں جانتا بھی کہیں سے نہیں تھا، رانا ثناءاللہ صاحب پہ جب کیس بنا تو سب سے زیادہ ہنگامہ میں نے کیبنٹ میں مچایا تھا کہ یہ کیا گھٹیا کیس بنا ہے، اور وہ بھی اس کے بچوں کے ساتھ. تو آپ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں جب آپ اقتدار میں بھی ہوں، پاور کی کرسی پہ خود بھی بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے باس کے سامنے بیٹھے ہوں، تو آپ سچ کو سچ کہیں، مخالف کے ساتھ بھی لڑائی طریقے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے دشمنی کریں، پیٹھ پہ وار نہ کریں، سامنے سے کریں. اور وہاں سے میری ان کے اچھے تعلقات رانا ثناءاللہ صاحب کے ہوئے. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے لیے بات کی تھی. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے لیے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، میرٹ کی بات تھی، گھٹیا کیس تھا، جھوٹا کیس تھا، 3rd کلاس کیس تھا، اس لیے میں بولا. بنایا کس نے یہ جھوٹا کیس؟ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جب تک کس نے بنایا، کس نے سوچا؟ ہم نے بنایا تھا تو ہم نے اس وقت بولا بھی نا سر. پھر ندیم علی صاحب میرے جیسے لوگوں نے، میں نے بھی آواز اٹھائی، زوردار طریقے سے اٹھائی. اس ہمیں ڈر نہیں تھا کہ ہمیں وزارت سے نکال دیا جائے. سر یہ بتائیں کہ جب یہ 16 کو مذاکرات ہونے ہیں تو 2 مطالبات ہیں نا کہ 9 مئی اور 26 نومبر ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا ندیم ملک صاحب کہ میں کل وسیم مدامی صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے گنڈا پور صاحب نے، آج تک پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے، 4 دن پہلے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ یہ فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا، اس کو فوج نے کرایا ہے. انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں میرے لوگ تھے، میں اون کرتا ہوں، ان سے غلطی ہو گئی ہے. تو ایڈمیشن کر دی نا، یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. آپ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، لائر ہیں، ان سے پوچھیں. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کسی نے اٹھایا نہیں. عمر ایوب نے جو سٹیٹمنٹ دی ایجنسیز کے خلاف وہ جذبات میں آ کے دی، تو جھوٹ انہوں نے ثابت کر دیا. پھر گنڈا پور صاحب نے کہا میں نہیں کہہ رہا، اور یہ کھلے میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں، جیل میں بھی نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے والد صاحب نے کہا تھا کہ پیسے لے کے میری ہی مخبری کرتا ہے، اس لیے ہم بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو میں کس چیز کو مانوں؟ گنڈا پور صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ مجھے تو 9 مئی سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا، یہ بھی تو گنڈا پور صاحب نے کہا. سر 9 مئی سے پہلے گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا. گنڈا پور صاحب نے تو بہت ساری اور بھی باتیں کی ہیں. تو پھر آپ نے وہ اپنے ایک حصہ تو بتا دیا ان کے بیانات کا، دوسرا نہیں بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 9 مئی سے پہلے اٹھا لیا تھا. سر دیکھیں انہوں نے کہا مجھے 9 مئی سے پہلے پنجاب گورنمنٹ میں اٹھایا گیا ہوں. انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی، میں نے شو دیکھا اس میں مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کو اٹھایا گیا. مجھے 9 مئی سے پہلے انہوں نے، میں نے جو سنا 9 مئی سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں میرا پرابلم سارا یہ ہے ندیم ملک صاحب
کہ ہم کس حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک اٹھ سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بنے گا سر کہ نہیں بنے گا؟ یہ بڑا خطرناک ملک ہے. جوڈیشل کمیشن بنے گا؟ میں آ رہا ہوں سر. جوڈیشل کمیشن کے اندر دیکھیں, جوڈیشل کمیشن میرے حساب سے کل بنا دیں. جب آپ کل بنائیں گے تو جب سوال ہوگا کہ آپ 2018 میں آنے سے پہلے 2014 میں جو آپ نے کام شروع کیا تو اس کا جواب دیں. پی ٹی آئی 2014 پہ کہے گی کہ 2014 ہم سے پوچھ رہے تو 2007 پہ جاؤ, اس وقت تمہاری حکومت تھی. 7 والے سے کہیں گے, وہ کہیں گے پیپلز پارٹی سے پوچھو. تو یہ سرکل والا سین ہے نا, اس سرکل میں سب گھومتے رہیں گے. آپ وہ بات کریں. اچھا یہ مذاکرات کیسے چل سکتے ہیں؟ 16 کو مذاکرات ہیں, 17 کو فیصلہ ہے. 17 کو تاریخ بدل جائے, اگر 1% آپ ڈیبیٹ بھی کر لیں تو اگر بدل بھی گئی 1% تو مذاکرہ آگے چلیں گے. پی ٹی آئی چاہتی ہے 20 کے بعد ہو, یہ چاہتے ہیں. اچھا مذاکرات کرنے کون بیٹھے ہیں؟ یوسف زئی بیٹھا ہوتا, علی محمد خان جیسا آدمی بیٹھا ہوتا جو مخلص ہے پارٹی کے, اگر اس طرح گوھر بیٹھے ہوئے ہوتے. لیکن دونوں پارٹیاں جو ہیں جو بیٹھی ہیں مذاکرات کے لیے, وہ دونوں پارٹیوں کا ہدف ایک ہے. دونوں چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہے. وہ جیل میں رہے گا تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے, وہ جیل میں رہے گا تو پی ٹی آئی اقتدار انجوائے کر سکتی ہے. تو میں تو کوئی غلط بات نہیں کر رہا. اگر آپ 4-6 اچھے لوگ لے لیں تو کئی مذاکرات کا رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ کی پسند سے تو پی ٹی آئی ٹیم نہیں بنائے گی نا. پی ٹی آئی تو وہ ٹیم بنائے گی جس کو ان کی پارٹی یا عمران خان پسند کرتے ہیں. راجہ صاحب لیکن یہ مسئلہ میری ناپسندیدہ چیز, میرے ناپسندیدہ کام کر کے بھگت بھی تو رہی ہے نا سر. میں تو بہت راجہ صاحب پہلے آپ بتا دیں, مسائل کا حل نکالنے کے لیے آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے نا, کمپرومائزز ہوتے ہیں. تو کچھ ان کی مانیں گے, کچھ وہ آپ کی مان لیں گے. وہ پہلے تو کہتے تھے 8 فروری ہمارا چوری کا مینڈیٹ واپس کریں, وہ آپ انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. تو کچھ آگے آپ بھی بڑھیں تاکہ بات آگے چلے. اچھا ایک منٹ عدیم علی صاحب رک جائے سر, ایک آخری بات. سر مجھے ایک بات بتائیں, جس گورنمنٹ کو یہ کہتے تھے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ جھوٹی گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ سے آج آپ بات چیت کرنے پہ کیوں آئے ہیں؟ میرا پہلا سوال. بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے. اب آ گئے ہیں تو پھر ایسی بات کریں جو پاسبل ہو. دونوں طرف سے 1 قدم پیچھے 2 قدم آگے, اس طرح ہوگا. اس میں مخلص لوگ ہوں. ابھی تو زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو چاہتے ہیں عمران خان اندر رہے. میں بات یہی, میری بھی بات یہ تھی, میں نے بلکہ اس وقفے سے پہلے آپ سے یہی بات کی تھی کہ ساری باتیں منوانے کے چکروں میں نہ جائیں, جو ہے اس پہ صبر شکر کریں, اور کہہ لیں کہ یہ جو پھر کسی اور موقع کے اوپر زور لگا لیں گے اور معاملات جو ہیں وہ پوری اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر لیں گے. دیکھیں عقل مند بندہ کیا ہوتا ہے, اگر لیٹ اس سپوز آج میں قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا اور میں زور لگانا شروع کر دوں جس طرح میں قومی اسمبلی میں اور کابینہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ دنائی تو یہی ہوگی نا کہ جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق میں لیکن 2 بڑے مطالبات ہیں نا. ایک کو چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن, جو بڑا تھورنی ایشو ہے کیونکہ اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا بھی نقطہ نظر ہوگا. دوسرا ایشو ہے ان کے پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی, جہاں پر آپ کانفیڈنس بلڈنگ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں, کچھ کو سینٹ میں آ جانے دیں, کچھ کو اسمبلی میں آ جانے دیں, رستہ کھل جاتا ہے اس سے آگے بات چیت. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو جس طرح پولیٹیکل پریزنس والی بات ہے, جوڈیشل کمیشن ہو گیا, تمام الیکشن کا رزلٹ ہو گیا, اس کی دوبارہ سے ریویو ہو گیا, وہ تو ابھی مطالبہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, وہ جوڈیشل کمیشن ہو گیا. اور اس کے بعد تیسرا آپ کا ہو گیا جو فی الحال 2 مطالبات ہیں نا, ایک وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پریزنرز بشمول عمران خان, اور دوسرا جوڈیشل کمیشن. دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پرووکیشن کہاں سے آتی ہے, اپنا بھی تو دامن دیکھ لینا. اگر مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر آگے سامنے جو ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, اور میں اگر اپنے پرووک کر کے لوگوں کو, خاندان کے لوگوں کو آگ کے پاس لے جاؤں گا تو مجھے پتہ بیچارے سارے جل جائیں گے. تو میں بھی تو اپنا دامن دیکھ لوں نا کہ میں نے پرووک کیوں کیا, تو پھر میں بھی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤں. جوڈیشل کمیشن سے ہٹ کے اپنے پولیٹیکل پریزنس پہ بات کر لیں. پولیٹیکل پریزنس والی جو چیزیں ہیں پہلے جائز پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. جس طرح وہ بات ہو رہی تھی نا جیل میں جانے, کسی کا دل نہیں کرتا جیل میں جائیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. آج کوئی بیٹھا ہوا تو کل آپ کو بھی جانا پڑے گا. ویسے ابھی تو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ جو سیل خالی ہوتا ہے اسے کوئی اور اس کو بھرتا تو ضرور ہے. تو اس لیے بہرحال ہم تو یہ کہیں گے کہ دل نرم رکھنا چاہیے. کل جب مذاکرات شروع ہوں گے تو تحریری طور پر آپ کے مطالبات کی شکل کیا ہوگی؟ 2 مطالبات جو آپ نے لے کے جانے ہیں وہ کیا اس میں تحریر ہوگا؟ تھوڑی سی وضاحت تو کر دیں. دیکھیں یہ تو میرے خیال سے وضاحتیں ہو چکی ہیں اس کی, اور شروع دن سے وہی 2 مطالبات. جب آپ پولیٹیکل پریزنرز کی لسٹ لے کر جائیں گے تو کیا اس میں نام لے کر جائیں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, کس کس کو رہا کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو اب کمیٹی دیکھیں جو بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں جی, یہ اس طرح کی رہائی ہم نہیں مانگ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کر دیں. یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں,
اور خان صاحب بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی رعایا ہمیں نہیں چاہیے. ہم یہ دیکھیں جو لوگ رہا ہو جاتے ہیں باہر ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے, ایک اور مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا رول آف لا ہو, اور ایسا ہم نہیں چاہتے کہ ہم خواہ جو جعلی مقدمات بنائے وہ گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے, تو جعلی مقدمات ہے. تو یہ چیزیں. دوسرا دیکھیں 9 مئی اور اس لیے لازمی ہے کمیشن کہ آپ نے ایک پوری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے, یہ انتشاری ہیں, تو یہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ان کو تو پورا بیانیہ ڈرام کر کے گر جاتا ہے, کب سے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں. لیکن اب ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم دیکھیں آج جو کویسچن ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, کیا ججز یہ نہیں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ لوگ کیسے وہاں پہنچے, سیکورٹی فیلیور کیسے ہوا, بہت سارے ایشوز ہیں نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا کس نے, بینیفیشری کون ہے؟ کیا 9 مئی کے بینیفیشری پی ٹی آئی ہے؟ نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ کے سامنے ہوتی. 26 نومبر کو کیا ہم نے کسی بلڈنگ پہ جا کے قبضہ کر لیا تھا جو انہوں نے چھڑانا تھا گولی چلا کر؟ کوئی قبضہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں, لیکن یہ خوف بھی ہے ان کے اندر. اب اللہ جانے کیا خوف ہے, رانجھا صاحب بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بتا سکتا ہے کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے کچھ لوگوں کو ٹی وی پہ چھوڑا ہوا ہے صبح شام کہ جی یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, یہ مذاکرات ہونے نہیں ہوں گے, یہ سیریس نہیں ہے. بھئی ہم سیریس نہیں, آپ سیریس نہیں. ہمارے ورکروں کے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا پارٹی کے ساتھ. صاحب لیکن جب آپ بولیں گے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو میں تو آپ سے توقع رکھوں گا کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہوں گے تو آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی قیدی ہے, عمران خان ہے, شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر یاسمین ہے, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری ہیں, اینی ادر نیم, وہ آپ کو ایک فہرست بھی تو ساتھ دینی چاہیے نا کہ یہ ہم سوچتے ہیں سیاسی قیدی ہیں, ان کی ضمانت وانت کے معاملات میں حکومت مخالفت نہیں کرے گی. یہی طریقہ کار ہوگا نا آگے بڑھنے کا. تو آپ کو تو یہ بات ٹیبل پہ رکھنی پڑے گی قانونی طور پر. دیکھ معاملات تو جو بھی ہوگا وہ تو کمیٹی طے کرے گی, لیکن یہ سارے سیاسی پریزنرز ہیں, یہ کوئی بھی اس میں دہشت گرد نہیں ہے. جس طرح یہ بار بار آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یہ انتشاری ہے, اگر آپ یہ لہجے استعمال کریں گے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس نئی بات کوئی ہے بھی نہیں. مسلم لیگ کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ کے ٹی وی پہ یہی شروع کریں گے اسٹارٹ سے کہ جی وہ 2013 کو کیا ہوا تھا, پھر 2018 کو کیا ہوا. یہ اپنا نہیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ آج تک کس نے کیا ہے. ایک ہی پارٹی ہے جس نے حملہ کیا ہے. اور پی ڈی ایم کے دور میں دیکھیں ان کی نگران حکومت تھی, جو سپریم کورٹ کے جو دروازے توڑے گئے کس نے کیا, ان کے خلاف کوئی پرچہ کٹا ہے؟ تو ملک صاحب دیکھیں یہ جب تک سیاست کے اندر یہ انتقامی کارروائی یہ چیزیں ختم نہیں, آج الحمدللہ وہ سارے لوگ جو مسلم لیگ کے ساتھ رہے ہیں, چاہے وہ خاقان عباسی صاحب ہے, چاہے وہ زبیر صاحب ہے, یہ گھر کے بیدی ہے نا, وہ کیا بول رہے ہیں ان کی سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کے بھی جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی بھی سن لیں گے, تو ایک ہی طرح کی بات ہے. جو چھوڑ جاتا ہے وہ تو تنقید کرتا ہے. سر جو ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے؟ ان کو تو کرپشن کے الزام میں اندر کیا ہے نا. کوئی ہے کہا کہ بتا دے کہ جی انہوں نے کرپشن کی اس لیے ان کو اندر کیا ہے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو صرف سیاسی انتقامی کارروائی ہے. یہ تو جب آگے جائے گی سزا کا اعلان ہونا ہے, ویسے وہ کیس ہے اس وقت کسی طرح کا, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ, اس کا انجام جو بھی نکلے, لیکن وہ کیس کی نوعیت کچھ ایسی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر کیسے کیسز ہوئے ہیں, پھر کس طرح نواز شریف صاحب کو لا کے ایئرپورٹ کے اوپر بری کر دیا گیا, اس کو دوبارہ بلایا بھی نہیں گیا کورٹ میں, اور بہت سارے لوگوں کو جن کے اربوں روپے انہوں نے ڈکا رہے تھے. کیا ہوا؟ پاکستان کے نظام کی یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے. ایک بندے کو آپ نے کبھی عمر قید کی سزا دے کے اندر ڈال دیتے ہیں, کبھی آپ کو اس کو طیارہ ہائی جیکنگ میں ڈال دیتے ہیں, کبھی پاناما کا کیس آتا ہے اقامہ میں سزا دے دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے پھر آپ کو جب مرضی ہوتی ہے پھر اس کو واپس گلے لگا لیتے ہیں, ایئرپورٹ پہ کیس معاف کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ مذاق ہے ویسے عدالتی نظام کے ساتھ. ملک صاحب سپریم کورٹ کا جو پیسہ ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ نہیں ہے تو 20 ارب روپے انہوں نے جو ابھی وصول کیا اس پہ سود, وہ کہاں سے وصول کیا؟ نہیں سر یہ آپ چھوڑ دیں, یہ 20 ارب روپے گورنمنٹ نے وصول کیا. یہ پیسے دے دیے گئے تھے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں. قاضی فائزی صاحب نے یہ ریورس کیا تھا فیصلہ, اور وہ کہا تھا یہ حکومت کے پیسے ہیں, حکومت کو جائیں گے, ٹیکس پیئرز منی ہے. یہ اس بحث میں چھوڑ دیں, سینکڑوں پروگرام کر کے اب تو مجھے وہ زبانی چیزیں یاد ہو گئی ہیں. فیصل واڈا صاحب 20 جنوری کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا, کیونکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک اس نے ایلان مسک نے ٹویٹر کھولنے کا بیان دے دیا نا تو پاکستان میں دوڑنے لگ جانی ہے. تو دیر از سم تھنگ گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر جنوری 20th. تو کیا اس کے لیے ہم سب لوگوں کی پریپریشن ہے؟ مجھے پاکستان کا بہت اچھی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹرمپ کارڈ دونوں طرف ہے.
میری حساب سے میں باہر سے بھی 3 ہفتے بعد آیا ہوں, میرے خیال سے مایوسی ہے پی ٹی آئی کے لیے اس میں بھی. نمبر 3 یہ کہ کون کس سے کیا مانگتا ہے. میرے خیال سے اس بار واٹس ان اٹ فار پاکستان والا نعرہ لگے گا بجائے کہ ڈو مور کا. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ کب تک ندیم ملک صاحب ہم اس ڈرامے میں پھنسے رہیں گے کہ یہ پی ایم تھا, اس نے کرپشن کی تھی, اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یہ سی ایم ہے, یہ الیکٹڈ ہے, ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یہ اب ملک سے باہر چلا گیا ہے اس لیے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اب یہ ملک کے اندر آ گیا اس لیے ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یہ سینیٹر ہے, یہ ایم این اے ہے. یہ کب تک ہم اس ڈرامے کے اندر رہیں گے؟ ہم اسی دائرے کار میں ہم نے رہنا ہے کہ نلکا ہے, پانی نہیں ہے, پیسے دیں, ٹینکر پانی دے دیتا ہے, پول لگے ہوئے ہیں, تارے نہیں ہیں, رات کو اتار کے لے گیا ہے, اسٹرینجر سے آپ بات نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, ارینج میرج کے نام پہ اسٹرینجر کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. آپ پورا پاکستان جلدی میں سب یہ بتائیے کہ 22 جنوری کو شہباز شریف کے اوپر کون سا مقدمہ آپ نے بنانا ہے؟ نہیں, میں تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا ایک اسکیم ہے جو آ رہا ہے, اور ہم اس کو روکیں گے پاکستان کے لیے, اور اگر رک گیا تو پاکستان کی بہتری ہے, نہیں رکا تو جو اس کے ملوث ہے وہ جیل جائے گا, اور وہ پاس ہو گیا اور بعد میں اس کی کتابیں کھلی تو بھی اسے جیل میں جانا ہے. ہم تو پاکستان کے لیے اس کو روکیں گے. اچھا, ایک وہ جلدی سے وہ سنوا دیں جی. آج کل وہ شہباز صاحب نے ایک پاکستانی سیاست میں ایک نیا انٹروڈیوس کروایا, او والا, وہ روز قومی اسمبلی اور سینٹ میں آتا ہے, دکھائیے گا آج کیا ہوا. سر ویسے ایک چیز کی طرف تو توجہ دیں نا, یہاں سے جانوروں کی آواز کیوں آتی ہے؟ ان کو بیماری ہو, یہ بیماری کا علاج تو کروائیں ان کا. سر یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے جناب اسپیکر, یہ کم از کم انہیں روک ہی دیں. رانجھا صاحب, آپ اگر واڈا صاحب کو یہ 22 جنوری والے اسکینڈل پہ او کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہیں تو ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. دیکھیے او کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. نہیں, بالکل وہ نہیں کریں گے, اور ان کو کہیں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو بالکل سامنے لائیں. اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں محسن شاہنواز, رانجھا صاحب, فیصل واڈا صاحب, شوکت یوسف صاحب, سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.